السلام علیکم دوستو، اگر آج آپ نے DGISPR کی پریس کانفرنس پوری دیکھی تو پھر میری ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا اور پوری دیکھیے گا۔ اگر آپ نے پریس کانفرنس نہیں دیکھی تو بھی آپ میری ویڈیو، بلکہ پھر ڈبل ضروری ہے کہ آپ میری ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور پوری دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہماری افواج کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ 78 سالوں سے یہ ایک ہی سسٹم پہ، ایک ہی بیانیے پر چل رہے ہیں، لیکن یہاں میرا اختلاف ہے۔ 78 سالوں سے وہ ایک بیانیے پر نہیں چل رہے۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، آج DGISPR احمد شریف چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری پچھلی 2-3 سالوں میں جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوتی رہیں، میں ان پہ مؤدبانہ گزارش کرتا رہا کہ آپ کی پریس کانفرنس کے بعد مزید آپ کا جو عوامی جو دوریاں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، لیکن شاید ہم عام لوگ ہیں نا، تو ہماری کسی بھی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے پھر کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کی جتنی بھی ان کی پریس کانفرنسز تھیں ان میں سب سے زیادہ یہ، آپ میں کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں، تو مطلب کہ اخلاق کے دائرے میں بھی رہتے ہوئے کہ عوامی امنگوں کے انتہائی اپوزٹ تھی، مخالف تھی۔ اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ 78 سالوں میں جو بیانیہ بنایا گیا، اس بیانیے سے یو ٹرن اداروں کی طرف سے لیا گیا۔ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ان کے خلاف یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ 78 سالوں سے یا 80 سالوں سے ایک ہی بیانیے پر چل رہے ہیں، نہیں، یہ 10 اپریل 2022 تک ایک بیانیے پر تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا۔ 10 اپریل 2022 تک عوام نے ان کی سنی، جو ان سے محبت کرتے تھے، اور اس کی اکثریت تھی۔ میں اگر بالکل بھی کھینچ تان کر بھی اندازہ لگاؤں تو 70-80% عوام ان کے ساتھ تھی، اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی۔ ان کی ہر اچھی بری چیز، کوئی آئینی غداری ہو، کوئی آئین توڑنے والی بات ہو، کوئی آئین شکنی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز پر آمین کہا گیا۔ ہم بھی ان میں پورے شریک تھے، ہم شامل تھے۔ تو اس وقت جن چیزوں کے اوپر عوام نے آمین کہا، اس کو اگر شارٹ ٹرم میں کہیں تو یہ بنتا ہے کہ 10 اپریل 2022 تک عوام نے ان کا ساتھ دیا، لیکن 10 اپریل 2022 کے بعد جب عوام کی باری آئی عوام کا ساتھ دینے کی، تب یہ یو ٹرن لے کر عوام کے مخالف کھڑے ہو گئے۔ اس عوام کی میں بات کر رہا ہوں جو 70-80% ان کے ساتھ تھی، جو ان سے والہانہ محبت کرتی تھی۔ میں والہانہ محبت کا کہہ رہا ہوں، ماننے والے یا فالور نہیں کہہ رہا۔ عوام، پاکستانی عوام اپنی افواج سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ دنیا میں اتنی محبت کسی بھی ادارے کو نہیں ملی جتنی پاکستانی فوج کو ملی تھی۔ تو 2022 تک عوام نے ان کی تقلید کی، لیکن جب عوام کی ماننے کی باری آئی، عوام کی باتیں ماننے کی، عوام کو سپورٹ کرنے کی باری آئی، 2022 تک عوام نے سپورٹ کیا، اور جب عوام کی باری آئی تو یہ یو ٹرن لے کر سیدھا عوام کے سامنے خود کھڑے ہو گئے۔ میں اس پر بارہا بات کر چکا ہوں، اور اس چیز کا مجھے انتہائی دکھ ہے کہ جو لوگ پہلے ہمارے ان اداروں کا دفاع کرتے تھے، اور اکثریت تعداد تھی ان کی، جن کو ہم 5th جنریشن واریر کہتے تھے، 50 کہتے تھے، وہ لوگ بلا معاوضہ صرف اپنی محبت کے لیے ان لوگوں کا دفاع کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے دفاع میں مطلب کہ آپ یہ کہہ لیں کہ 0 خرچہ اور آپ کی 100% آؤٹ پٹ تھی۔ اب وہی چیزیں ان کو خود عوام کے سامنے رکھنی پڑتی ہیں، اور پھر بھی ان کی، مجھے اس بات پہ خوشی نہیں ہوتی کہ کوئی شہید ہو یا ان کا کوئی نقصان ہو، کیونکہ آخر کار یہ ہمارے ملک کا ادارہ ہے۔ اس کا کوئی بھی نقصان ملک کا نقصان تصور کیا جانا چاہیے۔ تو کوئی بھی نقصان ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک چیز قابل غور ہے، ان کی کوئی بھی پوسٹ ہو، کوئی بھی بندہ پوسٹ کرے، اس کے نیچے ریئیکشنز اور کمنٹس آپ دیکھ لیں، فرق آپ کو بالکل صاف نظر آئے گا کہ عوام کے اپوزٹ کون جا کر کھڑا ہوا۔ پہلے یہ عوام آپ کی طرف سے بلا معاوضہ دوسروں کو جواب دیتی تھی، اب وہی لوگ جب آپ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تو اب آپ کو جواب مل رہا ہے۔
اس کا اگر سیدھا سا ایک اور موازنہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ آپ نے 78 سالوں میں یا 76 سالوں میں جو ایک بیانیہ بنایا، اس بیانیے کے اوپر یہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، آپ کو محبت دی، آپ کی ہر ہاں میں ہاں ملائی. لیکن جب آپ نے ایک لائن پر ایک صف بنائی، ایک لائن بنائی، اس کے اوپر عوام کو کھڑا کیا، تو پھر خود ہی آپ دوسری سائڈ پر کیوں چلے گئے؟ آپ نے، یہ تو وہی بات ہوئی نا، مثال اگر دوں کہ آپ نے کسی بندے کو بندوق پکڑائی جو کہ بندہ بندوق چلانا نہیں جانتا تھا، اس کو آپ نے نشانہ بازی سکھائی، اس کو بندوق پکڑائی، پھر آپ نے اس کو ایک جگہ نشانہ فکس کروایا کہ یہ آپ کا نشانہ ہے، اس کے اوپر آپ نے ہٹ کرنا ہے. اب آپ بھاگ کر وہ جو ٹارگٹ ہے اس کے سامنے خود کھڑے ہو جائیں اور پھر کہیں کہ اس نے ہمارے اوپر گولی چلائی، اس نے ہمارے اوپر تنقید کی، اس نے ہمارے خلاف بندوق اٹھائی، تو یہ زیادتی ہے. آپ نے یہ ٹارگٹ خود دیا تھا، پوری قوم کو یہ ٹارگٹ آپ نے خود دیا تھا، یہ پیمانہ آپ نے خود دیا تھا کہ قوم کو اس سائڈ پر کھڑا ہونا ہے. جب قوم ایک ٹارگٹ اپنا سیٹ کر چکی تو اس ٹارگٹ پر آپ جا کر کھڑے ہو گئے. اب قوم کیا کرے بتائیں؟ اس کا پھر جواب یہی ہے کہ آئے روز آپ کو انڈائریکٹلی قوم کو دھمکیاں دینی پڑتی ہیں، انڈائریکٹلی اپنی صفائیاں دینی پڑتی ہیں، انڈائریکٹلی آپ کو اپنے ان شہیدوں کا حوالہ دینا پڑتا ہے جو ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے. آپ مسلسل بار بار جن کو سیاسی پارٹیاں، سیاسی ہتھ کنڈے اور غلط بیانیاں یا غلط آپ بیانیاں بنانے والے کہہ رہے ہیں، یہ لوگ اسی صف میں کھڑے ہوئے تھے جس میں آپ نے ان کو کھڑا کیا تھا. وہ اپنی صف سے نہیں ہلے. ان کو جو آپ نے بیانیہ دیا تھا، ان کو آپ نے جو تربیت دی تھی، جو تعلیم دی تھی، وہ وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. اس کے سامنے آپ آ گئے. اب آپ دوسری طرف کھڑے ہو کر انہی کو غدار کہہ رہے ہیں. یہاں میرا ایک جاننے والا تھا، وہ عمران خان کا بہت بڑا سپورٹر تھا. وہ فوج میں چلا گیا، ٹریننگ تھی، ڈیوٹی جب ٹریننگ سے واپس آیا تب بھی اس کا جو طریقہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. لیکن جب وہ پہلی اپنی پوسٹنگ پر سے ہو کر آیا تو میں نے جس طرح، ظاہری بات ہے گپ شپ تھی اور مجھے پتہ تھا کہ اس کا نظریہ کیا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ سناؤ کیسی چل رہی ہے. تو ساتھ ایک اور بندہ تھا، اس نے کہا کہ تم سناؤ تمہاری پارٹی کی کیسی چل رہی. میں نے کہا یار بس ٹھیک ہے، چلتا رہتا ہے. تو وہ بندہ مجھے فوراً کہتا ہے، بچہ تھا وہ فوراً کہتا ہے کہ آپ بھول جاؤ. اور وہ بچہ میرے ہاتھوں میں بڑا ہوا سمجھ لیں. کہتا ہے آپ بھول جاؤ، تم لوگوں نے فوج سے ٹکر لے لی، اب تمہاری خیر نہیں. تو سمجھ نہیں آئی کہ یار ہم نے کہاں فوج سے ٹکر لی، ہم نے تو ٹکر ہی نہیں لی. ہم تو آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو آج بھی پاکستان کے ہیروز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو آج بھی پاکستان کے لیے کچھ اتنا سا کام کرتا ہے تو اس کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اس کو اپنا ہیرو بناتے ہیں، اس کو لیجنڈ بناتے ہیں. تو ہم لوگ کہاں خلاف ہوئے؟ خلاف ہونا اس کو کہتے ہیں. میں نے جو شروع سے بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں، بار بار کر رہا ہوں، اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ دل دکھتا ہے کہ 78 سالوں میں آپ نے جس بیانی کے اوپر ہمیں کھڑا کیا، اس بیانی کو چھوڑ کر کون گیا؟ یہ بات آپ صرف بتا دیں. اگر چھوڑ کر جانے والا وہ غدار نہیں تو جو کھڑے رہے وہ کیسے غدار ہو گئے؟ مطلب کہ ایک نیا بچہ ایک دم سے اپنا مائنڈ بدل لے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. دوسری چیز، عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان کی ایک دفعہ ٹرمپ کے ساتھ بہت زیادہ ٹسل چلی تھی. ٹویٹر پہ ایک دوسرے کو کافی جوابات دیے تھے. جب ٹرمپ نے پاکستان سے ہرجانہ مانگا تھا، ہرجانہ یہ ان کے اپنے دیے ہوئے پیسے کوئی 33 ارب ڈالر کے قریب یا اس طرح کے کچھ اس نے پیسے مانگے تھے کہ ہم نے پاکستان کو جہاد کے لیے دیے تھے یا افغان جہاد کے لیے دیے تھے، تو پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا. تو عمران خان نے اس کے اوپر بڑا ان کو سنایا تھا. پھر عمران خان نے انگلش انٹرویوز میں بہت سارے مواقعوں پر اپنی فوج کا دفاع کیا تھا کہ طالبان کیسے بنے تھے. تو اس وقت کچھ نون لیگی اکاؤنٹس تھے اور ان میں کچھ میرا ایک جاننے والے بھی تھا، اس نے 4 ویڈیوز لگائی تھیں عمران خان کی جو کہ انگلش میں تھیں اور فارن کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے. اور اس میں جو اس نے کیپشن لکھا نون لیگی نے کہ عمران خان دیکھیں فوج کو بدنام کر رہا ہے. عمران خان کی دور حکومت کی بات ہے. تو میں نے جب وہ ویڈیوز دیکھی تو وہ ٹوٹلی عمران خان پاکستانی افواج کا دفاع کر رہا تھا. سوال یہ تھا کہ طالبان پاکستان کے ہیں؟ جواب یہ تھا کہ پاکستان کے ہیں
اس میں جو سوال کرنے والی خاتون تھی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بنائے، تو انہوں نے کہا بنائے پاکستان نے، لیکن کس کے کہنے پر بنائے؟ وہ امریکہ ہے۔ صاف انہوں نے کہا کہ ان دونوں نے مل کر بنائے، لیکن جب اپنا کام اور مطلب پورا ہوا تو یہ سارے کا سارا جو برڈن ہے، جو سارے کا سارا الزام ہے، وہ صرف ایک ادارے کے اوپر، ایک فوج کے اوپر لگا دینا، یہ کہیں کا بھی انصاف نہیں ہے۔ تو میں نے اس بندے کو کہا، میں نے کہا یار اس کو غور سے سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو پھر اس نے پرسنلی مجھے کہا کہ دیکھیں، جب کوئی بھی بندہ ایسی بات لکھتا ہے تو مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بیانیہ بنانا ہوتا ہے، دوسرے کو بدنام کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ ہو جائے بدنام، اس کے بعد آپ جتنی مرضی صفائیاں دیتے رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب سام گزر جائے تو لکیر کو پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس طرح کے بیانیے بنتے ہیں، اور اسی طرح عمران خان آج تک اپنی افواج کا، اپنے ملک کا دفاع کرتا رہا۔ اگر عمران خان جیسا بندہ اور ففتھ یہ جیسے لوگ اگر غدار ہیں تو اس ملک میں پھر وفادار کون ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں۔ یا تو پھر میں یہ کہوں کہ اس ملک میں جو اصل پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے، جو اس ملک کے لیے کڑتے ہیں، جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا اس ملک کے جو انتہائی زیادہ وفادار ہیں اور جو اہلیت بھی رکھتے ہیں، کیا آپ کا اس وقت ٹارگٹ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی پاکستان سے مایوس کر دیا جائے تاکہ اس ملک میں کوئی بھی اس ملک کا خیر خواہ نہ رہے؟ نون لیگیوں کے بارے میں جو آج کل بڑے محب وطن بنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کہہ رکھا ان اداروں کے خلاف۔ آج بھی لوگ اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس ملک کا کیسے بیڑا غرق کر رہے ہیں، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا۔ نظر آتا ہے لیکن دل میں درد اٹھے نا جب آپ کے دل میں ملک کے لیے محبت ہو۔ رجیم چینج ہوئی، قوم پھر بھی کھل کر نہ بولی، عمران خان بھی نہیں بولا، پھر اس کے بعد 25 مئی 2022 ہوا، پھر بھی کوئی کچھ کھل کر نہیں بولا، پھر اس کے بعد 18 مارچ 2023 جس کا میں خود گواہ ہوں، جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر اس کے بعد اسی دن عمران خان کے گھر پر جو کچھ ہوا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد آ کر یہ چیزیں بالکل کلیئر ہونا شروع ہوئیں۔ تو کیا یہ جو کچھ ہوا یہ جائز تھا؟ یا اس سے پہلے جتنی بار مارشل لگے کیا وہ جائز تھے؟ ہم تو صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا تو جب اب ہمارا ساتھ دینے کی باری آئی تو آپ اپنی صفیں کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ پھر انہی کے ساتھ کھڑے ہو گئے جن کے خلاف آپ نے خود لوگوں کو کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک کے سب سے بڑے غدار ہیں، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جو ڈان نیوز کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد آپ کے ایک DGISPR اور تھے، غالباً آصف غفور نام تھا ان کا، انہوں نے کہا تھا ریجیکٹڈ، تو وہ کیا سب ٹھیک تھا؟ جن کو آپ نے ریجیکٹڈ کہا تھا، جن کے بیانات کے اوپر آپ نے بہت بڑے بڑے الزامات لگائے تھے، یہی نواز شریف تھا جس نے پاکستان کے مختلف ایسے مواقع جس پر انڈیا پاکستانی افواج اور اداروں کے اوپر الزامات لگاتا تھا، ان سارے کے سارے جتنے بھی الزامات تھے نواز شریف نے تصدیق کر دی تھی۔ اس وقت کتنا ہلا گلا مچا تھا، اور اس کے بعد وہی پارٹیاں جو آپ لوگوں کے بقول ملک دشمن ہیں، جو انتہائی کرپٹ ہیں، وہ واپس لے آئیں اور انہی کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں۔ اور کن کے خلاف کھڑے ہوئے؟ جو 78 سالوں سے 76 سالوں سے آپ کے ساتھ تھے۔ چلیں اب بھی کہتے ہیں آپ انٹرنیٹ کو پوری طرح کھولیں، آپ جو جتنی بھی سوشل ایپس ہیں ان کے اوپر سے پابندی ہٹائیں، آپ مین سٹریم میڈیا پوری طرح آزاد کر دیں، اس کے بعد دیکھ لیں کہ آپ کس طرف کھڑے ہوئے۔ میرے خیال میں 1 گھنٹہ کافی ہوگا، پوری دنیا کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ پاکستانی قوم کس طرف ہے اور آپ کس طرف ہے۔ اور جیسے ہی اقتدار گیا، نون لیگ کا بھی پتہ لگ جائے گا، زرداری کا بھی پتہ لگ جائے گا یہ کس طرف ہے۔ ایک اور سب سے اہم بات، جب الیکشن 2024 8 فروری والا ہوا تھا، تب ایک چیز ہمیں بہت زیادہ پوسٹروں کی شکل میں سننے کو ملی تھی کہ الیکشن ڈیوٹیز پر جتنے بھی یہ سرکاری اہلکار آئیں گے یہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہوں گے، تو ان کا خیال رکھیے گا، اور بھرپور خیال رکھا گیا۔ لیکن جیسی شام ہوئی انہی اہلکاروں نے ٹھڈے مار کر لوگوں کو باہر نکال دیا تھا، اور اس کے بعد سارے کا سارا رزلٹ بدل گیا، جو کہ پورے ملک کی اور دنیا کی اخباروں میں واضح طور پر لکھا گیا۔ چلیں جی، اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ 70% جو قوم ہے وہ غدار ہے، ان کا لیڈر جس کو انہوں نے ووٹ کیا وہ غدار ہے، تو آج محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی 30ویں برسی تھی۔ کیا آپ کو یاد تھی؟ کیا
کہیں بھی کسی سرکاری اور عسکری ڈپارٹمنٹ میں یہ منائی گئی؟ نہیں منائی گئی۔ 14 اگست کو قائد اعظم کی تصویریں سرکاری طور پر غائب کرائی گئیں، کروائی گئیں۔ پھر ابھی کچھ دن پہلے جواد احمد نے، اور اس سے پہلے جو کیئر ٹیکر حکومت تھی اس میں آپ کے جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھے انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے قائد اعظم کے جو فلسطین کے اوپر دیے گئے بیانات تھے ان سے آپ نے مطلب کہ ایک بالکل ہی 90 ڈگری یا 180 ڈگری کا جو یو ٹرن ہے وہ آپ نے لیا۔ کیا وہ جائز تھا؟ مطلب قائد اعظم کو آپ نہ مانیں، ڈاکٹر عبدالقدیر کو آپ نہ مانیں، پاکستان میں کتنے لیجنڈز ہیں جنہوں نے اس ملک کا نام روشن کیا، ان کو یاد آپ نہ رکھیں، ان کو ٹریبیوٹ آپ نہ کریں، اور باقی جو چیزیں نا وہ وغیرہ 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 اس میں شمار کر لیں۔ تو اس کے باوجود غدار وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹر عبدالقدیر کو اپنا مسلم پاکستان مانے، قائد اعظم کو بابائے قوم مانے، اور پاکستان کے جو چھوٹے سے چھوٹے لیجنڈز اور ہیروز ہیں ان کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھیں، وہ لوگ غدار ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات اتنی سادہ سی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ عجیب سی کہانی ہے۔ فی الوقت یہ والا ویلاگ جو تھا وہ سیاست کے اوپر جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں اس کے ریلیٹڈ تھا۔ اس کے بعد اور 2-3 اس میں قسطیں ہوں گی جو وقتاً فوقتاً اس کے اوپر بات کریں گے۔ اصل میں اتنی لمبی بات ہو اس وجہ سے گئی کہ دل دکھتا ہے۔ جو بھی ایک مخلص بندہ ہوگا اس کے اوپر آپ اگر کوئی اس طرح کا الزام لگائیں گے تو اسے برداشت نہیں ہوگا۔ ہاں، جو ہوتے ہیں نا مفاد پرست، جو ہوتے ہیں نا واقعی میں غدار قسم کے لوگ، ان کو آپ جو مرضی کہیں، وہ بار بار جاتے ہیں، وہ بار بار آتے ہیں، ان کو عزت نفس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ عزت نفس اور غیرت انہی میں ہوتی ہے جن کے اندر وطن کی محبت ہوتی ہے۔ ہمارا نعرہ آج بھی یہی ہے، پاکستان زندہ باد، اور جو بھی پاکستان کے دشمن ہیں وہ مردہ باد۔